بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت صبر سے مدد لینے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور آزمائش پر صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، اسے طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان ان مشکلات اور پریشانیوں کو رب تبارک و تعالیٰ کے خاطر صبر کر لیتا ہے تو اس اجر کی خوشخبری رب کائنات خود دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک، خوف، مال، جان اور اولاد میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ یعنی جب انسان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں، آزمائشوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اگر انسان ان مصیبتوں اور آزمائشوں پر رب کی رضا کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بشارت دیتا ہے، اسے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی میں اکثر اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان اپنے ہوش و حواس کو بھول جاتا ہے اور جذبات کے سمندر میں بہہ جاتا ہے، اور انسان کے جذبات اس کے عقل و فہم پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ غیظ و غضب کی آگ میں جلنے لگتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس پر اسے یہ غیظ و غضب آ رہا ہے یا جس کی وجہ سے آ رہا ہے اسے ختم کر دے، نیست و نابود کر دے۔ ناظرین کرام، کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس نے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے انسان کو جذبات میں فیصلہ لینے سے منع کرتے ہوئے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنے اور خوب اچھی طرح غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے، جسے قرآن نے صبر کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ صبر کا لغوی معنی ہے برداشت سے کام لینے، خود کو کسی بات سے روکنے اور باز رکھنے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ خواہشات نفس کو عقل پر غالب آنے نہ دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ صبر کے عمل میں ارادے کی مضبوطی اور عزم کی پختگی ضروری ہے۔ صبر کا یعنی انسان بے بسی، مجبوری، لاچاری اور بے کسی کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور رو کر کسی تکلیف کو برداشت کر لینا، یہ ہرگز صبر نہیں کہلاتا ہے، بلکہ صبر کا تانا بانا استقلال اور ثابت قدمی سے قائم رہتا ہے، اسی وصف میں قائم رکھنا ہی صبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئات ومما رزقناہم ينفقون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دوبارہ اجر دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور برائی کو بھلائی کے ذریعہ دفع کرتے ہیں، اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں۔ شکر اعمال عبادت کا ایک جز ہے۔ جذبہ شکر کے بغیر عبادت اور اعمال سب بے معنی رہ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ قدر شناس اور ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر اور ایمان کو ملا کر ایک ساتھ ذکر کیا اور دونوں کو رفع عذاب کا باعث قرار دیا۔ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری نافرمانی نہ کیا کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کثرت سے قیام فرماتے، اور کثرت قیام کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ اتنی مشقتیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پتہ یہ چلا کہ شکر اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔
ناظرین کرام، صبر میں اخلاص موجود ہو تو انسان کی روح کو شفافیت ملتی ہے۔ عدم برداشت، بے صبری یقین کی قوتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ برداشت اور صبر نئی امیدوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ برداشت معاشرت کو ترقی اور رواداری کی نئی راہیں کھولتی ہیں۔ اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت اور ضرورت صبر و تحمل اور برداشت کی ہے۔ صبر و تحمل ہی ہمارے امن و سکون کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری قوتوں کے باوجود آپ نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کیا۔ کفار قریش نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، ظلم کے پہاڑ توڑے، راہ میں آپ کے کانٹے بچھائے، آپ کے جسم اطہر پر نجاستیں ڈالی، آپ کی شان میں ہزارہ گستاخی کی، لیکن کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ جذبات میں آ کر کوئی کارروائی کی ہو یا کوئی فیصلہ کیا ہو۔ اگر آپ اشارہ کر دے تو ایک اشارے میں ہزاروں تلواریں نکل سکتی تھی اور آپ کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کو کام تمام کرنے کے لیے کافی ہو جاتی۔ لیکن قربان جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نہ آپ نے اس راہ کو اختیار کیا اور نہ ہی مسلمانوں کو اس کی ہدایت دی، بلکہ موقع بموقع صبر و تحمل کا سبق سکھاتے رہے۔ ناظرین کرام، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کا سارا ماحول آپ کے مخالف ہو گیا، آپ کا مخالف ہو گیا۔ وہی لوگ جن کے بیچ میں آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی گزری، وہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے مخالف ہو گئے۔ وہ لوگ جو آپ کے صداقت اور امانت کے بڑے مداح اور عاشق تھے، وہ لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ کے خاندان اور رشتہ دار جن سے آپ کو بڑی امیدیں وابستہ تھی، ان کا بھی آپ کو سہارا نہ ملا، وہ لوگ بھی انجانے اور ناآشنا ثابت ہوئے۔ تنہا توحید کا پیغام لے کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حالات نے رخ بدل لیا، ناموافق ہوائیں موافق ہو گئیں، دشمن کے دل پسیج گئے اور وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے دیوانے بنے کہ تاریخ انسانیت میں ان کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، طائف کا واقعہ کسے یاد نہیں؟ بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ سوچا کہ شاید وہاں کے لوگ کچھ موافقت کریں، لیکن وہ لوگ تو 4 قدم اور آگے نکلے۔ صرف گالیاں اور تمسخر پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اوباشوں کے دریا اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کے قدم مبارک خون سے لت ہو گئے۔ آپ جب تھک کر بیٹھ جاتے تھے تو آپ کو زبردستی اٹھایا جاتا اور پھر پتھروں کی بارشیں برسائی جاتی۔ اس عظیم حادثے سے عرش پہ کوہرام مچ گیا، عذاب کے فرشتے نازل کیے گئے، مگر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمی پہ قربان جائیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ وہ لوگ جو آپ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر رہے ہیں، آپ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر رہے ہیں، پتھروں کی بارشیں برسا رہے ہیں، ہر قسم کی مصیبتوں سے آپ کو دوچار کر رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ دشمن کے لیے دعائیں ہدایت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہ میری قوم ہے، مجھے نہیں جانتی ہے، تو انہیں ہدایت دے، اگر یہ مجھے جان لے تو ایسا نہ کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسلام نہیں قبول کیے ہیں تو ان کی نسلیں مجھے یقین ہے ضرور اسلام کے دامن سے وابستہ ہوں گی۔ اس صبر و تحمل اور برداشت کی مثال کیا دنیا پیش کر سکتی ہے؟ یہیں تک نہیں، فتح مکہ کا موقع آپ کے لیے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے بہت بڑا موقع تھا۔ اس دن دشمن آپ کے قابو میں تھے، آپ اگر چاہتے تو اپنی ایک ایک اذیت، ایک ایک تکلیف کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں بھی اپنی رحمت کا دریا بہا رہے ہیں، اپنی کرم نوازی کا دریا بہا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کی زندگی صبر سے لبریز ہے۔ آپ نے کبھی بھی کہیں بھی جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں لیا، غیظ و غضب میں اور وقتی معاملات سے طیش میں آ کر کسی بھی قدم کو اٹھانا بلا شبہ ہزار مفاسد پیدا کر سکتا ہے۔
اس لیے کہ ضرورت ہے کہ تمام شعبۂ حیات میں صبر و تحمل سے کام لیا جائے اور باپ اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ میاں بیوی میں خلش ایک فطری بات ہے، لیکن اسے باہمی صبر و تحمل سے دور کرنے اور زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جائے۔ غرض یہ کہ پرسکون اور کامیاب زندگی بنانے کے لیے صبر و تحمل اور برداشت بنیادی چیز ہے۔ ہماری ایک پستی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جذبات کے رو میں بہہ جاتے ہیں اور بہت کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ اسلام کے اوائل میں اگر مسلمانوں کی عظمتوں اور کامیابیوں کا جائزہ لیا جائے تو ان کے مقابلے میں کوئی قوم ہمیں نظر نہیں آتی، کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جب بھی باطل حق کی راہ میں حائل ہوا اور اسلام کی وقار اور عظمت کا مسئلہ درپیش ہوا تو مسلمانوں نے رب کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر کے دین کی عزت و آبرو کو بچایا، کیونکہ صبر و رضا کے حصول کے لیے خود کو رب کی مرضی کا تابع بنانا ہے۔ یہی اسلام کا وقار اور عظمت کی سربلندی کی دلیل ہے کہ انسان ایسی منزل پر متمکن ہو جائے کہ فضلا من اللہ و رضوانا، یعنی صرف اور صرف اللہ کا فضل اور اس کی رضا کا طالب بن جائیں۔ ناظرین کرام، قوموں کی ترقی میں صبر و تحمل بنیادی چیز ہے۔ جو قومیں صبر و رضا کے دامن کو چھوڑ دیتی ہیں وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایک عظیم الشان مثال ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو سیرت کے سانچے میں ڈھالیں اور صبر و رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو رب کی مرضی کا تابع بنائیں اور زندگی میں انقلاب برپا کریں۔ اور یہ انقلاب تزکیہ نفس سے مربوط ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یعنی جب انسان اپنے نفس کو پاک اور طاہر کر لیتا ہے تو وہ اس نصب العین کو پا لیتا ہے جو اس کی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ پاکیزہ نفس خود کو رب کی مرضی کا تابع بنا لیتا ہے کہ اس کے سامنے تمام معاملات میں اس کے سامنے رب کی رضا اور خوشنودی موجود ہوتی ہے تاکہ وہ رب کی رضا کو حاصل کر سکے۔ ناظرین کرام، آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت صبر و تحمل کی ہے۔ اپنی شخصیت کو نکھارنے، مسائل سے نجات پانے اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھا جائے۔ کسی بھی شخصیت کی بلندی اور اس کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ انتہائی جذباتی مواقع پر انتہائی عقل و دانش سے فیصلہ لیا جائے۔ اگر صبر و تحمل اور ضبط سے کام نہ لیا جائے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس تقریر کا، اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی مرحلہ پیش آ جائے، کوئی ایسی نازک گھڑی آ جائے، چاہے وہ معاشرے کے اندر ہو یا فیملی کے اندر ہو، تو صبر و تحمل کا دامن تھامتے ہوئے مسائل کو بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں کامیابی کا راز